وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ. اور اس کی آیت نمبر ہے 214. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 214. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 214. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب کیا حسب تم سمجھتے ہو ان یہ کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں بڑی آسانی سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے آیات میں جو فرمایا کہ ساری امتیں پہلے ایک ہی تھی. تمام انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہی تھا. تمام انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عقائد میں عقیدہ توحید رسالت اور قیامت مشترکہ رہا ہے. عبادات میں نماز روزہ زکوٰۃ حج اور قربانی یہ بھی مشترکہ نہیں ہے. اخلاقیات بھی تمام میں مشترکہ ہے. عبادات کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں ٹائمنگ مختلف ہو سکتی ہے لیکن یہ عبادتیں تھی بہرحال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی تھے ان کی اولاد ان کی امت تھی. نوح علیہ السلام کے دور تک دین کے اوپر قائم رہے. نوح علیہ السلام کے دور میں پنچتن کی پوجا شروع ہوئی. ود سوا یغوث یعوق نصر ان 5 بزرگوں کا نام قرآن میں موجود ہے. پہلے قبر پرستی پھر بت پرستی کی شکل اختیار کرے.
انبیاء علیہ السلام آتے رہے، لوگوں کو منع کرتے رہے، مختلف ادوار میں ان کو ٹائمنگ مہلت ملتی رہی، لیکن جب نہ مانے تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس قوم کو تباہ کر دیتا، پیغمبر کو حکم دیتا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، تو کسی پر اللہ تعالیٰ نے بجلی گرائی، کسی کو پر زلزلہ آیا، کوئی طوفان میں غرق ہوا، تو اس طرح سے مختلف انداز سے وعلیکم السلام اللہ تعالیٰ خود ہی ایکشن لیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ ایمان والوں کے ہاتھوں اب ان کو مرواؤں گا، آیت نمبر 214 سورہ بقرہ۔ پھر جہاد فرض کر دیا گیا۔ اچھا، اب مختلف انبیاء علیہ السلام جب آئے، اب کیا ہوتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام آتے ہیں تو قوم میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ پیغمبر آتا ہی اسی وقت ہے جب قوم میں بگاڑ ہو۔ اب بکھری ہوئی قوم کو اکٹھا کرتے کرتے ٹائم بھی لگتا ہے، مشکلات بھی آتے ہیں، جن لوگوں کے مفادات بے دینی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ دینداروں کو پسند نہیں کرتے، مخالفتیں ہوتی ہیں، کہیں پر حکمران طبقہ، کہیں پر مذہبی طبقہ اپنے رسوم و رواج کو ختم ہوتا ہوا دیکھ کر وہ جیسا بولا ہو جاتا ہے اس طرح بولا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں پر پھر آتی آزمائش ہے۔ پیغمبروں کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے، لیکن پتھر مارے گئے کہ نہیں، کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، اجریں ڈالی گئی، ناحق کتنے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا، قرآن میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ تیگ لگا کر کپڑے کا گول تکیہ بنا کر نا، چادر گول کر کے تیگ لگا کر تشریف فرما تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ صحابی رسول یہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حالات بدلے۔ کون خباب بن ارت رضی اللہ عنہ؟ جن کو دہتے انگاروں پر کمل کے بل لٹا کر سینے پر آدمی چڑھ کے کھڑا ہو جاتا تاکہ پہلو نہ بدل سکے، اور کمر کی چربی پگھلتی اور انگارے بجھتے، ہڈیاں تک جلی ان کی کمر کی نظر آتی تھی۔ تو عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی سے دعا کریں اللہ تعالیٰ حالات بدلے۔ آپ سب سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے، ٹیک چھوڑ دی۔ حدیث میں فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزری ہے نا ایمان والے، ان میں کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر کے سر کے اوپر آرا رکھ کر چیر دیا جاتا تھا، انہوں نے دین نہیں چھوڑا۔ کسی کو تیل کے ابلتے ہوئے کڑھاؤں میں ڈال دیا گیا، لوہے کی کنگیاں، یہ قالین بننے والوں کے پاس ہوتی ہے، بڑی تیز نوکیلی مضبوط، لوہے کی کنگیاں گوشت میں پیوست کر کے ہڈی تک چیر دیتا تھا، انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ تم جلدی کرتے ہو، ایک وقت آئے گا، صنعا یمن کا دارالحکومت ہے، آج بھی موجود ہے، یہاں سے ایک سوار روانہ ہوگا حضرموت صحرا کی طرف، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی اتنا امن ہوگا۔ تو یہ حالات تھے۔ پھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں، ان کو اتنا مارا، انہوں نے کہا جی کلمہ کفر کیا، روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج انہوں نے اتنا مارا ہے کہ کہا کلمہ کفر کہو، اور میری زبان سے کلمہ کفر نکل گیا، تب انہوں نے مجھے چھوڑا۔ پھر ایمان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا دل میں کیا کیا کہتی؟ آپ کیا دل میں تو مطمئن تھا میں ایمان کے اوپر؟ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دل مطمئن ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ اکبر۔ تو صبر کی تلقین کی۔ ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صاحب ہی تھے، لوہے کی زنجیریں پہنا کر مکہ کی تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے، بے ہوش ہو کر کے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ کو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ ناک کے نیچے برچھا مار کے ابو جہل نے شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہید ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آل صاحب یاسر صبر 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 کا بدلہ جنت ہے، صبر کرو۔ یعنی اتنے مشکل حالات، بلال رضی اللہ عنہ سینے پر پتھر رکھ کے یعنی چھوڑ دے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، زبان پر کیا تھا؟ احد احد، مشکل کشاد بنوا ایک اللہ ہے اور نہیں ہے۔ تو زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ لونڈی ہے، ابو جہل نے باندھ کے لوہے کے سلاخیں آگ میں گرم کر کے آنکھوں میں ڈال کر آنکھیں نکال لی۔
تھوڑے ظلم ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں اونٹ کی اوجری اوپر آ کر ڈال دی, کتنی وزنی ہوتی. تو یہ حالات تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں گھبراؤ نہیں. اب حسب تم سمجھتے کیا ہو ان تدخلوا الجنہ کہ جنت کا داخلہ بڑا آسان ہے, کوئی مشکلات نہیں آگی. جبکہ ولما اور نہیں یاتیکم آئی تمہارے پاس مثل مثالیں الذین ان لوگوں کی خلو جو گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے, تم سے پہلی امتوں پر جو مشکل حالات ہیں ابھی تو تم پر وہ آئے نہیں. ہمارے لیے تو اور زیادہ آسانی ہے کہ پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے, اوجریں ان پر ڈالے گئیں, کانٹے ان کے لیے بچھائے گئے, گڑھے ان کے لیے کھودے گئے. اور ہمیں تو اللہ کے دین کی خاطر کوئی مار نہیں پڑی نا آج تک, الحمدللہ. یہ ان کی قربانیاں بھی آج ہم بیٹھ کر مزے کر رہے ہیں. ہمارے تو خون کا قطرہ بھی اللہ کی راہ میں نہیں نکلا, قربانیاں ان کی تھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر تو بھی وہ حالات آئے نہیں جو پہلی قوموں پر آئے تھے. 950 سال پتھر کھائے نوح علیہ السلام, 950 سال. ابراہیم علیہ السلام کو باپ کیا تھا, نکل جا گھر سے ورنہ پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا. واہجرنی ملیہ, سورہ مریم میں فرمایا کیسے حالات آئے تھے ان پر. مستہم پہنچی ان کو الباسا تنگ دستیاں, پریشانیاں, والضراء اور تکلیفیں. باسا ذہنی پریشانی, آج یہ مسئلہ کہاں جاؤں, کیا کروں. فتوے لگ رہے ہیں جی, شاعر کہہ رہے ہیں, کاہن کہہ رہے ہیں, مجنون کہہ رہے ہیں, دیوانہ کہہ رہے ہیں, جادوگر کہہ رہے ہیں جی, ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, کیا کریں, پتہ کیا کر دیں, ذہنی پریشانی. یہ باسا. ذرا ہے جسمانی تکلیف, مار پیٹ کر دی, قتل تک کر دیا, یہ جسمانی تکلیف. بیماریاں آ گئی, یہ جسمانی تکلیف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تنگ دستیاں بھی آئیں, جسمانی تکلیفیں بھی آئیں. اتنی آئیں یاسین بھائی, وزلزلوا ہلا دیے گئے, یعنی زلزلہ آتا ہے نا, حتیٰ یہاں تک کہ یقولا پکار اٹھا الرسول وقت کا رسول, والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے معه اس کے ساتھ. کون تھے, ان کے صحابہ تھے نا, اپنے اپنے دور میں وقت کے رسول. اب رسول علیہ السلام کا صبر کتنا ہوتا ہے, حوصلہ کتنا ہوتا ہے. لیکن پیغمبر پکار اٹھے, ایمان والے پکار اٹھے, متا کب نصر اللہ, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ تیری مدد کب آئے گی. یعنی اتنے ظلم ہوئے, اتنے ظلم کہ وہ صبر کے پا کر بھی پکار اٹھے, متا نصر اللہ, اللہ مدد کب آئے گی. اللہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمایا خبردار, ان بے شک نصر اللہ, اللہ کی مدد قریب ہے. ان قریب حالات بدل جائیں. ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, تنگی کے بعد نہیں, تنگی کے ساتھ ہی. دکھ اور سکھ زندگی کا حصہ ہے. مومن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, دونوں طرح فائدہ ہے. اس کو سکھ ملا, آرام آیا, خوشی ملی, یہ اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتا, رب کا شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے, تیرے ہی کرم ہے. اس کو شکر کرنے پر بھی اجر ملتا ہے. اور جب تکلیف آتی ہے یہ صبر کرتا ہے, نماز پڑھ کے رب سے مدد مانگتا ہے, صبر پر بھی اجر ملتا ہے. فائدہ ہو گیا. تکلیف سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, نیکی بھی ملتی ہے, اور اللہ اس کا اچھا نعم البدل بھی دیتا ہے. لیکن ایک بے دین شخص جیسے ہی خوشی ملی ناچنے لگ گیا, فضول خرچی, گل چھڑے اڑا رہا ہے, اور جب غم آیا پیٹنے لگ گیا. پیٹنے پر بھی گناہ, ناچنے پر بھی گناہ, دونوں طرح گھاٹا ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یسألونک, آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ماذا ينفقون, کیا خرچ کریں وہ. دیکھیں ایک ہے کہنا اور جی خرچ کرو, اللہ کی راہ میں دو, زکوٰۃ دو, ٹھیک ہے زکوٰۃ تو دینی ہو تو فرض ہے.
اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام اجمعین پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گنجائش ہے یہ بتائیں اور کہاں خرچ کریں. خرچ کرنے کی جگہ تلاش کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسد کرنا جائز نہیں ہے لیکن دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے. حسد ہوتا ہے برا, رشک ہوتا ہے صحیح. حسد یہ ہے ہائے اس کے پاس یہ کیوں ہے میرے پاس نہیں, اللہ کرے اس کے پاس بھی نہ رہے, ایسے پیٹ پیڑی. اور رشک کیا ہے ماشاءاللہ بارک اللہ, اللہ نے اس کو عطا کیا اللہ مجھے بھی عطا کرے, اس کا اس کو مبارک کرے, یہ رشک ہے. حسد گناہ ہے, نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور رشک جائز ہے. فرمایا دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے, ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ دوسروں کو دے رہا ہے, خرچ کر رہا ہے, عمل بھی کرتا ہے دیتا بھی ہے. کتنے حکیم مر گئے قیمتی نسخے سینے میں لے کر زمین میں دفن ہو گئے, کسی کو نسخہ نہیں دیا. کیوں جی ایسے کہ نہیں نہیں بڑے بڑے قیمتی نسخے تھے لیکن وہ مر گئے مگر نہیں, اپنے اولاد کو بھی نہیں دیا, چھپا کر رکھتے تھے اپنے پاس دوائیاں نسخے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہ تو میرا وہ ہو جائے گا نا جی, مقابلے میں آ جائے گا یہ کر. تو انگریز نے میڈیکل کالج کھولے, اس نے کہا سیکھو اور سکھاؤ, سیکھو اور سکھاؤ, چلو بن رہے ہیں نا ڈاکٹر. پھر ان کو بھی یاد ہے, پھر انہوں نے بھی حکمت کرو سیکھو سکھاؤ, ورنہ سے پہلے بڑے بڑے قیمتی نسخہ دے کر سینے میں زمین میں چلے گئے. تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہنر دیا آؤ ٹھیک ہو سیکھو حاصل کرو, اس پر رشک کرنا چاہیے. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے رزق حلال دیا واقع ہے اور وہ خرچ کرنے کی جگہ تلاش کرتا ہے کہ میرا مال اس جگہ لگ جائے, اس کے پر بھی رشک کرنا جائز ہے. کیونکہ کئیوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن دل نہیں ہوتا, بخل ہوتا ہے کیوں کروں میں کیوں کروں اللہ. اب صحابہ کرام اجمعین کا ایسا ذہن بنا دیا تھا کہ جو پہلے تو لوٹ مار کرتے تھے, لوگوں کو لوٹتے, بیوہ یتیم کا حق کھا جاتے ہیں, اب پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ينفقون, اور کہاں خرچ کریں, زکوٰۃ تو دینی ہے اور بتائیں کہاں خرچ کریں. یہ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے, جس میں صلاحیت ہوتی ہے نا وہ کیا کرتا ہے, وہ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس مال کو اب اس جگہ بھی لگایا جا سکتا ہے, اس جگہ بھی لگایا جا سکتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. عرب کے اندر ایک تنظیم بنی, انہوں نے پتا کیا کیا, وہ فنڈ اکٹھا کیا. اب وہ جاتے ہیں محلے میں کسی دکاندار کریانے والے کے پاس, کہتے جی آپ کے پاس لوگ کئی ادھار بھی لے جاتے ہیں. کہاں لے جاتے ہیں, ان میں کئی ایسے بھی ہیں جو ادھار کی رقم واپس نہ کر سکتے, حالات تنگ ہیں, روزی روٹی نہیں لگی ان کی, کوئی بیماری آ گئی, ایکسیڈنٹ آ گیا, کوئی ایسا ہو گیا, اب وہ کتنے عرصے سے وہ نہیں دے رہے. کہاں ایسے بھی ہیں, دو چار تو ہوتے ہی ہیں نا, ایسے بھی. وعلیکم السلام. انہوں نے کہا یہ اچھا کتنا ہے, نکالو ان کا کھاتا, نکالا, یہ کھاتا ہے, اچھا یہ کھاتا ہے, ان کا نمبر موبائل نمبر ملاؤ, فون نمبر کیا, ہاں جی آپ کا فلاں دکاندار کے پاس انکوائری بھی کرتے ہیں, فلاں دکاندار کے پاس کھاتا ہے, کہا ہے, آپ نے ان کے پیسے دینے جو کافی عرصہ سے نہیں دے رہے, کہاں کیا اتنی رقم ہے, اور کہاں جی اتنی رقم ہے. اچھا اب آپ کی وہ رقم ادا ہو گئی ہے, آپ قرض سے ادا ہو گئے, فارغ ہو گئے. آپ کون ہیں جی, میں اللہ کا بندہ ہوں, بس. اب اس دکاندار کا یہ میرے سامنے کاٹو یہ رقم, کیونکہ زکوٰۃ کی مد میں مقروض کا بھی ہے نا حصہ, والغارمین 8 مدوں میں سے ایک ہے. انہوں نے یہ طریقہ کیا, ہاں جی بیمار ہے, آپریشن ہے, پیسے نہیں دیں گے, آئیں آپریشن کرواتے ہیں آپ کا, ٹھیک ہے چلیں. تو یہ طریقہ کہ مال دیا اللہ نے, ہاں جی اب بیماری ہے, ٹھیک ہے علاج کا خرچہ میرے سے, تنگی ہے کوئی وہ نہیں, چلو راشن مہینے کا میرے ذمہ ہے, 2-4 ملا دے, ان کو کہہ دیا چلو جی اس کا یہ گھر پورا کرو. یعنی خرچ کرنے کی جگہ تلاش کرتے تھے. ماذا ينفقون, کیا خرچ کریں. اب یہ کتنا فرق پڑ گیا جی, یا تو پہلے لوٹ مار کرتے تھے
لٹیا دکھا دیا، اور یا پھر یہ ہے اب خرچ کرنے کی جگہ پوچھ رہے ہیں۔ قل فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما جو انفقتم تم خرچ کرتے ہو، من خیر حلال کی کمائی میں سے، یہاں پر خیر سے مراد حلال، کیونکہ حرام کی کمائی میں سے تو اللہ صدقہ خیرات قبول کرتا ہی نہیں، وہ تو جائز ہی نہیں۔ یہ دیکھنا لکھا ہوا ہے نجات بینک پر کہ برائے مہربانی سود اور رشوت کی رقم اس میں نہ ڈالیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں آپ اپنی حرام کی کمائی اس کو ضائع کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے کہ بس 2 نمبر حرام کی کمائی تو نہ ڈالتے۔ مشرکین بھی خیال کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا دور تھا، بیت اللہ سیلاب آیا اور بیت اللہ کی عمارت ذرا دراڑیں پڑ گئے، وہ قریش کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی نئی تعمیر کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بیٹھ کر تہیہ کیا، اس میں لوٹ مار کا پیسہ نہیں لگانا، چوری ڈکیتی کا پیسہ نہیں لگانا، حلال کی کمائی لگانا۔ حتیم کا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس حلال کی کمائی اتنی نہیں ہے، لہٰذا نہیں اس کو ویسے چھوڑ دو، اسی طرح اس کو چھوڑ دیا گیا، چھوڑنا گوارا کیا لیکن حرام کی کمائی نہیں لگائی۔ تو فرمایا جو بھی حلال کی کمائی ہے اس میں سے تم خرچ کرتے ہو تو کہاں کرو؟ فلیل والدین، سب سے پہلے ماں باپ، ان کی ضروریات پوری کرو، تمہارے والدین ان کا حق ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں والدین چونکہ اولاد جوان ہوگی جب کمانے کے لائے تو والدین تو بوڑھے ہیں، ان کی ضروریات کم ہو جاتی ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے سارے کھانا کھا گئے اور ابا ابھی روٹی کھا رہا ہے، اس نے کھائی آدھی روٹی ہے، بیچارہ چبا چبا کے کھا رہا ہے، وہ 50 روٹیاں نہیں کھا گیا۔ عید آئی، وہ کہتا بیٹا اپنے بچوں کے جوڑے لے لو، میں تو یہ دھو کر ہی پہن لوں گا، کیوں جی ایسے کہ نہیں، ہمارے تو گزارا تھا عید بچوں کی ہوتی ہے، جوانوں کی ہوتی ہے، آپ پہن لو، ان کے خرچ، ہمیں کیا ضرورت ہے جوتے کی، ہم نے کیا ہار سنگھار کرنا ہے، ماں کہے گی۔ حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بیوہ یا متعلقہ بہن یا بیٹی کسی شخص کے گھر میں ہے اللہ اس پر بھی خرچ کرنے کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک درہم ہے، وہ درہم میں خرچ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد میں، ایک اور درہم ہے دینار ہے وہ میں خرچ کرتا ہوں اپنے غلام کے اوپر، ملازم کے اوپر، ایک اور ہے دینار وہ میں خرچ کرتا ہوں سواری کے اوپر، اچھا ایک اور دینار ہے وہ میں خرچ کرتا ہوں بیوی بچوں پر، ان میں افضل کون سا ہے؟ اب دیکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ بھی اچھا، سواری پر خرچ کیا، ملازم پر خرچ کیا، اور اب بیوی بچوں پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے اس کا اجر سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ حلال کی کمائی کما کر بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اور یہ صدقہ خیرات بہترین درہم و دینار ہے۔ تو بوڑھے والدین ان کی ضرورت پوری کرو۔ اچھا پھر جو حدیث کے اندر ملازم ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، دہاڑی لے رہا ہے، لیکن اس بیچارے کے حالات تک ہے، وہ کیا کہتا ہے مثلا یہ مسئلہ ہے جیسے کوئی بیماری ہے، آپریشن ہے، مکان کی چھت گر گئی ہے، دیوار گر گئی ہے، چلو کوئی بات اس سے ہٹ کر کرو اس کے اوپر خرچ، دیکھو وہ امانت دینے سے کام کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ہم دہاڑی ان کو پوری نہیں دیتے، مزدوری پوری نہیں دیتے، سیکورٹی گارڈ 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں اور تنخواہ ان کو 8 گھنٹے کی ملتی ہے، اور وہ بھی جو طے ہوتی ہیں اس میں بھی کمیشن کھاتے ہیں، کمیشن کھانے والے پٹو سے دوارے سے نہیں 100 روپے مہینے تنخواہ لینا۔ ایک دیہڑے ایک بندہ ہے باقی میرے آڑتی نے وہ گزر ڈالا 100 روپیہ کاٹ دیتا، انہیں اللہ نے نہ یہ سوال کیا، میں نے دھیان دے گی میں کی کرنا 100 روپیہ مہینہ لے، میری جان کوٹ کوٹ کے لے لیتا، میں کوئی نہ کرانی فالتو پیسہ دیتا، بالکل بھی کاٹ تبدیل کریں گے میرے واسطے پیسے دے وہ نہیں دینا یہ کچھ دھیان دیجیے بات نے کچھ چوسی تھی پریشان تھی میں کو آتا یار مچھی کال تو جاننا پڑتا ہے کسی کو
کہ یہ بندے جڑن بار بہت سا روڈ تے ایک بار چل گیا بس دے وچ بیٹھا ہی 4 نوکر نال آتا یار حکم انہاں کسی بات سچ بیٹھے یہ میں نے 1000 روپے کی نوٹاں لکھتی کٹ کے سٹے کہ رکھو آگ لاؤ تو میں کو پلاؤ انہاں آگ لائی کو جیب سٹ پلایا حکم آج جڑے 12 مربع دے ویچ وٹا کے چرچا بھی مکا کو اور پنڈ وتے مائی کو ایک مربع کی دائی ہے نا وہ میرے کو کمائی نشہ کھا گیا کئیوں کو جوا کھا گیا نواب کنگلے ہو گئے جوئے میں کہیں نشے میں کہیں بدکاری میں تو سب سے پہلے والدین کے اوپر خرچ کرو والاقربین پھر رشتہ داروں کا بھی حق ہے تمہاری کوٹھی بن گئی ہے رشتہ دار بیچارے پھر ان کا بھی تو خیال کرو ان کے اوپر خرچ کرو اور یہ بتا دوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ اور برکت ڈالتا ہے برکت بھی آتی ہے اور برکت ضروری نہیں ہوتی کہ پیسے بڑھ جائے یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تکلیف دور کر دے وہی تکلیف دوسرے لاکھوں روپے خرچ کر بیٹھے لیکن آرام نہیں آیا اور اس کے 10 روپے خرچ کرنے سے آرام آ جاتا ہے کوئی پکی کھا لی اس نے کوئی کل آرام یہ برکت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں رشتہ داروں کے اوپر سب سے پہلے ان کو دیکھو کہ کس کے حالات تک ہے ان کو عادی نہ بنائے کہ ہاں میں تمہیں چھابا لگوا دیتا ہوں ریڈی لگوا دیتا ہوں پاؤں پر کھڑے ہو میں دیتا ہوں رقم تمہیں چلو نہیں تو 2-4 ساتھیوں کو کہہ کر ان سے اکٹھا کرا کہ جو اس کا اپنا کاروبار ہے تو اس کو تاکہ وہ خود کفیل ہو جائے اپنے پاؤں پر بھیک کا عادی نہ بنائے اس کو والیتامى اور یتیم باپ فوت ہو گیا اب اگر تو چھوڑ گیا جداد پھر تو اس کے بھی جداد ہے لیکن ہے ہی نہیں کچھ کئی چچے کھا گئے رشتہ دار کھا گئے انہوں نے دی نہیں سنبھال لی ساری اب ان کے پاس سورس نہیں ہے چھوٹے بچے ہیں کہ عدالت میں مقدمہ کریں وہ کریں کون پیروی کرے کرو ان کے پاس فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں ایسے ہوں گے جنت میں پڑوسی ہوں گے یتیم اور بیوہ کی خدمت کرنے والا اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کر رہا بڑا اجر بتایا یتیم کے سر پر شکر سے ہاتھ پھیرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے والمساکین اور مسکین آمدنی تھوڑی خرچ زیادہ اہل و عیال والا اچھا بلا سرکل چل رہا تھا کما رہا تھا جیسے مثلا لاک ڈاؤن آ گیا وہ بیچارہ اڈا ہی نہیں ہے بیٹھنے نہیں تھے بازار میں گھر کا خرچہ تو ہے مکان کرایہ کا ہے اب وہ کہاں سے کریں دوست کو خرچ کر لوگوں نے راشن تقسیم کیا نا صدقے خیرات کیے تو اللہ تعالیٰ نے مصیبت ٹال دی تو مسکین کے اوپر خرچ کرو جب وہ پاؤں پر کھڑا ہو جائے پھر چھوڑ دو پھر کوئی اور تلاش کرو وابن السبیل اور پھر کیا ہے مسافر اس کے اوپر خرچ کرو مسافر سفر کر رہا ہے بس میں بیٹھا ہے ویگن میں بیٹھا ہے اب وہ کنڈکٹر آیا کرایہ کے لیے وہ ہاتھ ڈالتا ہے میرا تو بٹوا نکال دیا کسی نے جیب کٹ گئی اب کنڈکٹر کہا اترو نیچے چلو جاؤ اب یہی پتہ چل جاتا ہے یہ فراڈی ہے یا کیا ہے اگر تو ہے فراڈی اچھا یہ دوسری جیب میں بھی ہیں پیسے چلو وہ نیچے نہیں اترے گا اور اگر فراڈیا نہیں اصلی واقعی سے ہوا وہ بیچارہ نیچے اترنا اس نے اور جب نیچے اترنے لگے نا آپ اس کو روک دیں میں دیتا ہوں چلو بیٹھو اس کا بھی حق ہے کیونکہ پردیش میں کون پوچھتا ہے تو آپ نے ایمان ہے اللہ پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں سفر میں آپ نے کھانا کھایا سب نے کھانا کھایا لیکن دیکھتے ہیں کہ ایک بیچارہ وہ اس کے پاس حیثیت نہیں ہے نہیں کھایا اس کے لیے بھی کھانا رکھا کر یہ لوگ بھی کھا لو اس کا بھی اجر ہے ہمارے ننیال کے رشتے داروں میں ایک حافظ صاحب تھے فوت ہو گئے حافظ ابراہیم ان کا نام تھا ان کی بھابھی ان کے پاس گئی یہ زیور ہے آپ امانت رکھ لیں اور مجھے کچھ رقم دے دیں پھر میرا بیٹا کمائے گا آج کل حالات تنگ ہیں تو میں یہ رقم دے کر آپ سے زیور لے لوں
چلو ٹھیک ہے یہ لے جا. اچھا بڑا عرصہ گزر گیا. ہاں جی وہ وعدہ آپ کا چونکہ ٹائم تھا نا یہ اس ٹائم پر دوں گی, وہ آئے نہیں آپ کا رقم, وہ حالات نہیں ہیں, وہ یہ ہے وہ ہے, یہ مسئلہ ہے. آپ دیکھیں سمجھیں. میں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس راشن کارڈ ہے؟ اس راشن کارڈ پر ڈیپو سے آٹا ملتا تھا, گھی بھی ملتا تھا اور تیل بھی ملتا تھا, چینی بھی ملتی تھی. راشن کارڈ ہے؟ انہوں نے کہا ہے. پھر وہ راشن ڈیپو سے 15 دن کے بعد ہوتا نا لیتے ہوتے ہو. کہاں اتنی رقم بھی نہیں ہوتی, ہم تازی والے ہیں, اتنی رقم نہیں ہوتی کہ ہم اکٹھا کریں. اس نے کہا راشن کارڈ مجھے دو. پھر کہاں سے لیتے ہو؟ کہتے وہ دکان سے 4 آنے کی 8 آنے کی چینی لے لی, کو آٹا لے لیا, ایسا کر گزارا روز کا تھا. اس نے کہا اب تم نے دکان سے نہیں لینا, مجھ سے لینا. اس کا راشن کارڈ لیا, اب طریقہ دیکھے نا, راشن کارڈ لیا, اس کے راشن کارڈ پر جا کر ڈیپو سے چینی آٹا وہ لے کر آ, اس کی 4 آنے کی پوڑیاں بنا کر 8 آنے کی رکھ دی. اب وہ جب آئے جی وہ دکان سے لینی تھے نا, اب وہ اس نے چینی لینی ہے, یہ لے پوڑیاں اٹھائی دے دی, آٹا اتنا دے دیا. اس طرح سے کرتے 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 ایک دن آیا, کہا اپنا زیور اٹھا کے لے جا. اس نے کہا پیسے تو دیے نہیں. اس نے کہا پیسے آ گئے, پیسے آ گئے تو کیسے؟ اس نے کہا دکان پر چینی آٹا مہنگا ملتا ہے اور ڈیپو سے ملتا ہے سستا. تو جو ڈیپو سے ملتا تھا نا جی وہ میں لے کر آتا اور آ کر کونے بنا کر رکھ دیتا, اور وہ جو فرق ہوتا تھا نا اس فرق میں سے رقم میں اپنی قرضے والی نکال کے رکھے. اب تیرے وہ قرضے کی رقم آ گئی ہے پورا ہو گیا, ابھی اپنا زیور لے جا. کرتا ہے کوئی؟ کرو خیر خائی. ٹھیک ہے میری اتنی استطاعت نہیں کہ میں اس کو معاف کروں, پھر اس کا یہ طریقہ بھی تو ہے نا. ایک صاحب رکشے ٹھیکے پر دے ہوئے, اب وہ بیچارے کما کے ٹھیکیدار کو آ کر ٹھیکہ دے دے. لگا روز تم ٹھیکہ دیتے ہو نا, اتنے پیسے روز کے دو, تمہاری کمیٹی ڈلوا دو. کمیٹی ڈلوا کر کمیٹی نکل, چلو یہ اب گھر کی کوئی چیز سامان بن جائے گا تمہارا. وہ ماں باپ سمجھتے تھے ان کو, اور آج یہ احساس نہیں ہوتا بس میں ہی میں ہوں, میری پوری پڑ جائے, دوسرا مرتا پھڑکتا پھڑک جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا, نانا جی گھر میں آئے, روٹی کھانے بیٹھے, تھکے ہوئے دور سے آئے, باہر بچے کی رونے کی آواز ہے, فوراً روٹی چھوڑ کر باہر گئے. بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کسی کا بچہ ہے, کسی کا بھی ہے, تو کیوں رو رہا ہے بیچارہ؟ دیکھا جائے کہ وہ نالیاں, گٹر نہیں ہوتے تھے اس وقت, نالیاں چلتی تھی, نالی میں ہاتھ مارا. ابھی کیا ہے, میرا ٹکا جو ہے نا اس کے اندر گر گیا, وہ ٹکا ہوتا تھا اس وقت, وہ گر گیا. وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں ورنہ اما مارے گی, تو میرے پیسے گر گئے. اس ہاتھ نہ مار, چل یہ لے پیسے لے, چل جا. اچھا یہ ہے خرچ کرنے کے طریقے کہ جہاں ضرورت ہے ہم ویسے اڑائیں گے, ہوٹل میں ٹپ دے آئیں گے, ادھر اتنے پیسے چھوڑ آئیں گے, شادی بیاہ پر ہے نوٹ اڑائیں گے, واہ واہ پتہ اچھا اس نے گجرے پر اتنے نوٹ نہیں ساور کی. بھائی جو ضرورت ہے جہاں وہاں کرو خرچ. فرمایا وما تفعلوا, جو تم کرو گے من خیر, حلال کی کمائی میں سے جو خرچ کرو گے, فإن اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم, جاننے والا ہے, رب کے علم میں ہے تم کیا کر رہے ہو. اچھا ایک ہوتا ہے غریب مستحق, اس کی تو پیسے مدد کریں, اور ایک ہے تالیف قلب کے لیے تحفہ تحائف دے گا. وہ مستحق نہیں ہے, چلو تحفہ دے دے گا. تحفہ اس کی جو ضرورت کا ہے, بس اس کو کتاب چاہیے, کتاب دے کر دے, خوشبو دے دی, کو کھانے پینے کی چیز دے دی, چلو جناب یہ لے, یہ تحفہ. چلو اس سے بھی کیا ہے, ایک دوسرے کے دلوں کے اندر محبت بڑھتی ہے. مستحق کے لیے زکات صدقہ, اور جو مستحق نہیں تحفہ کا ہے. تو یہ فرمایا جو بھی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے, جانتے ہیں. اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک تو تھا یہ. اب فرمایا کتبہ, تم پر لکھ دیا گیا ہے, علیکم, تم پر, کتبہ فرض کر دیا گیا, علیکم, تم پر, القتال, قتال کرنا.
یہ لڑنا جو ہے اللہ کی راہ میں قتال کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. وہ ہوا اور وہ لڑنا کرہن ناپسند کرتے ہو لکم تم، وہ تمہیں ناپسند ہے. ظاہر بات ہے اللہ کی راہ میں نکلا، گھر بار چھوڑو، کاروبار چھوڑو، بیوی بچے چھوڑو، نکلو، پھر سفر کرو، پھر تھکو، پھر نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، کھانے پینے کا جو شیڈول بنا ہوتا ہے حضرت عمران صاحب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ہاں جی، یہ سارا مسائل ہوتے ہیں نا. توجہ نہیں تھا، میں ادھر بیٹھا تو وہ ہوتے ہیں. اچھا پھر تکلیف آ گئی، چوٹ لگ گئی، زخم آ گیا، یہ مسائل ہیں نا، جان بھی جا سکتی ہے. تو فرمایا تم ناپسند کرتے ہو، جبکہ وعسا ہو سکتا ہے ان یہ کہ تک رہو تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، جبکہ وہ ہوا وہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہو. تم کرتے ہو ناپسند جہاد کو، اللہ کی راہ میں قتال کو، لیکن وہ تمہارے لیے ہو فائدہ مند. کیسے فائدہ مند ہوگا؟ تم قتال نہیں کرو گے، ٹھیک ہے تکلیف ہے، لیکن دشمن مضبوط ہوگا، دشمن آئے گا، تم کاروبار میں کام کاج میں مست ہوگے، وہ آ کر نہ تمہیں چھوڑے گا نہ تمہارا کام کاج چھوڑے گا. نقصان ہو گیا. تو جب تمہارا ملک ہی نہیں رہے گا، تمہارا کاروبار ہی رہے گا، تم ہی نہیں رہو گے، تو فائدہ کس کو ہوا؟ دشمن کو ہوا. تو ٹھیک ہے اس میں تکلیف ہے. صبح دکان جاتے ہیں نا، سارا دن بیٹھتے ہیں، گاہک کی داری کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، تبھی دکان چلتی ہے نا. اب کہہ جی نہیں دکان پہ جاؤ نہیں، دکان کھلی پڑی ہے، گاہک مال اٹھائیں گے اور پیسے گلے میں ڈال کے خود ہی چلے جائیں گے، آٹومیٹک بچے گا کچھ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. واسا اور ہو سکتا ہے ان تحبوا کہ تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو، جبکہ وہ ہوا اور وہ شر لکم تمہارے لیے نقصان دہ ہو. تم گھر میں بیٹھ رہے نا، اس کو پسند کرو گے، نہیں جاتے ہم، اور وہ نقصان دہ کیا ہے؟ دشمن آئے گا، چڑھائی کرے گا، نہیں چھوڑے گا تمہیں. فرمایا واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے. اس کے اندر کتنی حکمت ہے. اب یہ جس طرح نماز فرض، روزہ فرض، اسی طرح قتال بھی فرض کیا گیا. کہ لڑنا جو ہے اللہ کی راہ میں، یہ نہیں گھر بھائیوں سے بہنوں سے ان سے لڑنا شروع کر دو، نہیں، اس کا پورا طریقہ بتایا ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ لڑنا ہے، کس سے لڑنا ہے، کب لڑنا ہے، کیوں لڑنا ہے، اس کی وجہ بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لڑتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، یہ ہے اللہ کی راہ میں. جو لڑے زمین کے لیے، جو لڑے کس کے لیے؟ اللہ اکبر، اپنی انا کے لیے، کرسی کے لیے، عہدوں کے لیے، کتنے قتل ہوتے ہیں. یہ اللہ کی راہ میں نہیں ہے. فرمایا یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ کہ اس میں لڑنا کیسا ہے. قل فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتال لڑنا فیہ اس میں کبیر بہت بڑا گناہ ہے، یہ واقعی بات. لیکن وصد اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وکفر بھی اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اور نکالنا اہلہ مسجد حرام کے رہائشیوں کو اس علاقے میں رہنے، منہ وہاں سے، اللہ اکبر، حرم کے علاقے کی حدود میں رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اکبر یہ زیادہ بڑا ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک اس قتل سے بڑھ کر گناہ ہے. ایک واقعہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کے نظر اجمعین کا چھوٹا دستہ روانہ کیا، حافظ عمران صاحب دستہ روانہ کیا. وہ گئے، علم ان کے ذمہ تھا طائف کی طرف، تم نے ریکی کرنی ہے، بس دشمن کا جائزہ لینا ہے، دشمن تعداد کتنی ہے، کہاں ہے، اسلحہ کیا ہے ان کے پاس، یہ کرنا ہے، لڑنا نہیں. لیکن وہاں پر ایسا ہوا کہ تجارتی قافلہ گزر رہا تھا اور اس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی، لڑائی ہوئی اور اس کے اندر ان کا ایک بندہ قتل ہو. اچھا اب حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا منع ہے، مشرکین بھی اس کا لحاظ کرتے تھے. جماد الثانی کی تھی، انہوں نے سمجھی 30 تاریخ، جبکہ رجب کی پہلی ہو چکی تھی. رجب ہے حرمت والا مہینہ. مشرکین نے مچا دیا شور، او مسلمانوں کو اب حرمت والے مہینے کی بھی پرواہ نہیں ہے، بندہ قتل کر دیا.
وہ پروپیگنڈا کیا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، ٹھیک ہے حرمت والے مہینے میں لڑنا منع ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنا ذرا شیشے میں منہ تو دیکھو حافظ غفران صاحب کہ اللہ کی راہ سے روکنا، تم نے جو جرم کیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا اور اس کے ساتھ کفر کیا، والمسجد حرام و مسجد حرام میں جانے سے روکا، حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو جانے سے روکا، مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے، الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارایت الذی ینہی عبدا اذا، دیکھا نہیں اس شخص کو جو اللہ کے ایک بندے کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھنے جاتے، یہ سجدے بھی تھے نا، ان کی اجری ڈالی، پتھر اٹھا کر سر کو چلنے لگا تھا، اللہ تعالی نے بچا لیا۔ تو فرمایا مسجد حرام سے روکنا اور اللہ کی راہ سے روکنا اور کفر کرنا اور وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور وہاں کے رہائشیوں کو اتنے حالات تنگ کیے کہ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا، کہیں حبشہ چلے گئے، کہیں مدینے آ گئے۔ فرمایا یہ اکبر عند اللہ، یہ اس قتل سے بڑھ کر اللہ کے ہاں یہ جرم ہے۔ تم اپنا بھی تو دیکھو نا، ٹھیک ہے وہ غلطی ہوئی ان سے، لیکن یہ اپنا یہ دیکھو تمہارا کردار کیا ہے۔ والفتنہ، اور فتنہ اکبر، زیادہ بڑا من القتل، قتل سے۔ فتنہ کیا ہے؟ یہ تم شرک ٹھہرا رہے ہو، اللہ کی راہ سے روک رہے ہو، مسجد حرام سے روک رہے ہو، یہ فتنے باز تو تم ہو۔ اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا؟ ہم نے کیا نا آپریشن رد الفساد، فساد ختم کرنے کے لیے ضرب عذب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فتنہ جو ہے قتل سے بڑھ کر گناہ ہے، یعنی قتل کر دو لیکن فتنہ ختم ہونا چاہیے، قتل گوارا کر دو۔ ولا یزالون، اور ہمیشہ یقاتلونکم، تم سے قتال کرتے رہیں گے، کون؟ یہ مشرکین، کفار، حتیٰ جب تک یردوکم، تمہیں پلٹا دے، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، جتنا ان کی طاقت ہے۔ ان کی تو کوشش یہی ہے کہ مسلمان کے ساتھ لڑتے رہو یہاں تک کہ کیا کرو، ان کو ان کے دین سے پھیر دو، اتنے حالات تنگ کر دو۔ تو جب وہ لڑتے رہیں گے تو تم مرتے رہو گے، تم نہیں اٹھاؤ گے دفاع میں تلوار، تم نہیں اٹھاؤ گے اسلحہ۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ، اب جو مرتد ہو جائے، منکم، تم میں سے، عن دین، اپنے دین سے، ایک شخص اب دین ہی چھوڑ گیا، یعنی کفار کے لڑائی اور جنگ کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ چھوڑو، لڑ سکتے نہیں، دین ہی بدل دو۔ تو فرمایا فیموت، اور اس کی موت آئی اس حال میں کہ وہ کافر، وہ کافر تھا، بولا کہ یہ لوگ حبطت، برباد ہو گئے، اعمال، ان کے اعمال، فی دنیا میں بھی والآخرہ، آخرت میں بھی، واولئک، اور یہ لوگ ہیں اصحاب النار، جہنم کی آگ میں جانے والے، ہم وہ فیہا، اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنا دین بدل دے، اسلامی حکومت ہے تو اس کو قتل کر دو، پہلے توبہ کا کہو، سمجھاؤ اس کو، توبہ نہ کرے تو اس کی سزا، لیکن ہر بندہ نہیں قتل کرے گا، اسلامی حکومت قتل کرے گا، اسلامی حکومت نہیں ہے، آپ اس کو سمجھائیں، قطع تعلق اختیار لیں، جی نہیں تو اگر یہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کی تو فرمایا حالت اسلام میں اس کے کیے گئے نیک اعمال بھی برباد۔ اسلام قبول کرنے سے حالت کفر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دور جاہلیت میں تھے، اور دور جاہلیت کی نیکیاں برقرار، یہ بھی ہے اسلام قبول کرنے سے، اس دور میں جو نیکیاں کی تھی وہ برقرار، لیکن جب مرتد ہو گیا، دین چھوڑ گیا، باغی ہو گیا، تو پھر حالت اسلام میں کی ہوئی نیکیاں بھی برباد ہو گئی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور فرمایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، ہجرت کی، پہلے تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے بعد جب ایمان لائے لوگوں نے ستانا شروع کیا، رشتہ داروں نے ستانا شروع کیا، محلے والے، علاقے والے نے ستانا شروع کیا، اتنا ستایا کہ والذین ہاجروا، ہجرت پر مجبور ہو گئے، علاقہ چھوڑنا پڑا ان کو۔ اچھا، علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، چلو جہاں گئے ہیں وہاں ان کو رہنے دو، نہیں،
مشرکین نے وہاں بھی ان کو تنگ کرنا شروع کر، دوسروں کا یہ فسادی ہے، یہ ہے، ان کو یہاں نہ رہنے دو۔ پھر اللہ نے حکم نازل کیا اس ظلم کا توڑ کرو، تو پھر وجاہدوا، انہوں نے پھر جہاد کیا فی سبیل اللہ کی راہ میں، پھر انہوں نے تلوار اٹھا لی جب رب کا آرڈر آ گیا۔ اولئک، فرمایا یہ لوگ ہیں یرجون، جو امید رکھتے ہیں رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، یعنی اللہ ان پر رحمت، یعنی نیک کر کے بھی ابھی امید ہے، پکی بات کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایمان ہے ہی امید اور ڈر کے درمیان۔ امید اللہ کی رحمت پر کہ میرے گناہ جتنے بھی ہیں اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں، اور ڈر اس بات کا پتہ نہیں کہ اس گناہ پر رب مجھے پکڑ لے، ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ کیوں؟ جب خالی ڈر ہوگا، امید نہیں ہوگی، بندہ کہتا ہے جانا تو جہنم کے اندر ہے، تو پھر رج کے گناہ کو پھر اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ اور جب صرف امید اور ڈر نہ ہو، پھر کہتا ہے اور قبر تو نہیں پوچھتے نا، شرک تو نہیں کرتے، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، روزہ رکھوں نہ رکھوں، لین دین معاملات صحیح رکھوں نہ کروں، حرام کی کمائی کھاؤں نہ کھاؤں، اللہ کا شرک تو نہیں کرتا نا، پھر کیا کرتا ہے؟ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے امید بھی ہو اللہ کی رحمت پر اور ڈر بھی ہو اس کا۔ فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا، کوئی کوتاہی کمی کی ہو گئی اللہ تعالیٰ کو معاف کرے گا۔ اللہ سے اللہ صلی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ پورے ساتھ ٹھیک ہے، پہلے 6:30 کریں۔ السلام علیکم۔